بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قاضی افضائف کی جانب سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ایسا استخارہ کرنے کا عمل لے کر آیا ہوں جو حضرات سوتے ہوئے استخارہ نہیں کر سکتے یا انہیں کسی قسم کی مشکل ہوتی ہے، وہ خود نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک بہت ہی آسان استخارہ کرنے کا طریقہ لے کر آیا ہوں جو آپ خود کر سکتے ہیں، بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ پانی سے استخارہ کرنے کا طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی سے آپ استخارہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، استخارے کا طریقہ بتانے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل قاضی افضائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا عمل، ہر نیا وظیفہ بآسانی ملتا رہے۔ سامعین، کسی کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا بہتر ہے۔ حاکم ترمذی نقل کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو استخارہ تعلیم فرماتے ہیں جس طرح آیات قرآنی کی تعلیم فرماتے۔ دوسری روایت میں نقل کرتے ہیں کہ ہرگز نقصان نہ اٹھائے گا وہ شخص جس نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اور ندامت نہ اٹھائے گا جو آپس میں مشورہ کرے گا، اور فقیر نہ ہوگا جو میانہ روی اختیار کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جس کام کا بھی تو قصد کرے تو استخارہ کر اللہ تعالیٰ سے 7 بار، استخارہ کر اللہ تعالیٰ سے 7 بار، پھر جو کچھ تیرے دل پر القاء ہو یعنی ظاہر ہو اس پر عمل کر، وہی بہتر ہے۔ تو سامعین، آج آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ جو سوتے ہوئے استخارہ نہیں کر سکتے ان کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ پانی سے استخارہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک کاغذ آپ نے صاف کاغذ لے لینا ہے، پاک کاغذ لے لینا ہے، اس پر سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے اس کاغذ پر لکھ لینی ہے۔ ایک کاغذ آپ نے لینا ہے، اس پر سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم لکھ لینی ہے۔ پھر آپ نے ایک ٹب، جسے آپ بالٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ٹب لے لینا ہے، اس کو صاف پانی، پاک پانی سے بھر لینا ہے۔ آپ نے ایک پاک ٹب یا ایک بالٹی لے لینی ہے، اس میں آپ نے اس کو پانی سے بھر لینا ہے۔ اس کے بعد جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کا خیال، اس کا تصور آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کاغذ کو اس پانی کے ٹب یا بالٹی میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ ہاں، آپ اس کاغذ کو کھول کر ڈال دیں یا پھر گولی بنا کر ڈال دیں، جیسے آپ کی مرضی، لیکن اگر اس کاغذ کو آپ کھلا ہوا پانی میں ڈالیں گے تو بہتر ہوگا۔ اور آپ نے اس برتن کو، یعنی جو ٹب ہوگا یا بالٹی ہوگی، اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور خود قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، یعنی اپنا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لینا ہے، اور اس ٹب یا اس بالٹی کو آپ نے اپنے منہ کے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم چند بار پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کاغذ داہنے کنارے جا لگے، اس برتن کے، بالٹی کے یا ٹب کے داہنے کنارے، دائیں کنارے جا لگے وہ کاغذ جو آپ نے، جس پر اہدنا الصراط المستقیم لکھ کر پانی میں ڈالا ہے، تو آپ کو اس کام کے کرنے کی بشارت ہے، یعنی جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اگر وہ کاغذ خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ رخ کی طرف اس برتن میں جانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کو کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں، اس میں آپ کو کامیابی ہوگی، لیکن آپ ذرا صبر و استقلال سے کام لیں۔ اگر بائیں طرف جانے لگے تو اس کام کو نہ کرنے میں ہی بہتری ہے۔
اگر آگے کو آئے یعنی وہ جو کاغذ ہے وہ آپ کی طرف واپس آئے تو وہ جو کام ہے وہ بہت جلد ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مگر استخارہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی مٹھائی یعنی میٹھی چیز پر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی نیاز دلا کر پاس رکھ لیں، اور جب آپ کو حکم ہو یعنی یہ کام کرنے کا یا نہ کرنے کا جو بھی حکم ہو، وہ اس نیاز کو پھر آپ یا تو خود کھا لیں یا کسی غرباء میں مستحقین میں یا کسی غرباء میں تقسیم کر دیں تو بہتر ہے۔ استخارہ پھر بتا دوں، ایک آپ نے صاف کاغذ لینا ہے، اس پر اہدنا الصراط المستقیم لکھ لینا ہے، اور ایک پاک برتن ٹب یا بالٹی اس کو آپ نے پانی سے بھر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کاغذ کو یا تو کھول کر یا گولی بنا کر اس برتن میں ڈال دیں، اگر کھلا ہوا ڈال دیں تو بہتر ہے، اور پھر آپ چند مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دیکھیں اگر کاغذ جو اس برتن کے دائیں کنارے کی طرف اگر چلا جائے تو وہ آپ کو اس کام کے کرنے کی بشارت ہے، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کاغذ قبلہ رخ جانے لگے یعنی قبلہ کی طرف جانے لگے تو آپ کو اس کام میں کامیابی ملے گی، لیکن آپ کو ذرا صبر و استقلال سے کام لینا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور بار بار اس کام کی کوشش کرتے رہنا ہوگی۔ اگر وہ کاغذ واپس آپ کی طرف آئے یعنی جس طرف آپ بیٹھے ہیں اس طرف آئے تو پھر آپ کا وہ جو کام ہے وہ بہت جلد ہوگا۔ اگر جو کاغذ ہے وہ برتن کے بائیں جانب جانے لگے تو وہ اس کام کو نہ کرنے کی نشانی ہے، اس کام کو آپ نہ کریں تو یہی بہتر ہوگا۔ یہ تھا آج کا طریقہ ان تمام حضرات کے لیے جو سوتے ہوئے استخارہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسائل ہیں یا آپ کوئی وظائف چاہتے ہیں اپنی مرضی کے کسی خاص مقصد کے لیے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ای میل ڈسکرپشن میں دی گئی ہوگی، qadiafzaif042@gmail.com۔ آپ اپنے خاص وظائف جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ ہم کو ای میل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہوا آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔